وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. نحمد ونصلي على رسوله الكريم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: الطہور نصف الایمان. فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ طہارت و پاکیزگی نصف ایمان ہے. انسان چاہے کسی بھی شعبہ سے تعلق رکھتا ہو، اس کی سرشت اور فطرت طہارت، نظافت اور صفائی ستھرائی پر بنائی گئی ہے. وہ پاکی کو پسند کرتا ہے اور ناپاکی سے نفرت کرتا ہے. صفائی ستھرائی سے اس کی طبیعت میں نشاط اور تازگی پیدا ہوتی ہے، اور غلاظت و نجاست سے اس کی طبیعت کو منقبض اور مقدر کر دیتی ہے. اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس لیے ایک تو اس نے اپنے ماننے والوں کے لیے طہارت کو نصف ایمان قرار دیا ہے. اسلام کی ان تعلیمات کے پیش نظر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین طہارت و پاکیزگی کا خوب اہتمام فرماتے تھے، جس کی وجہ سے قرآن مجید میں اللہ تعالی جل شانہ نے ان کی تعریف میں ارشاد فرمایا: فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو پسند کرتی ہیں کہ وہ پاک و صاف ہوں، اور اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں کو دوست رکھتا ہے. اسلام نے اپنے پیروکاروں کو ہر طرح کی عبادت سے پہلے ظاہر و باطن اور روح و جسم کو پاک و صاف رکھنے کا حکم دیا ہے. قلب و نظر ہو یا جسم بدن، گھر بار ہو یا دفتر و آفس، لباس و پوشاک ہو یا وضاقت، اشیاء خورد و نوش ہوں یا استعمال اور برتنے کی چیزیں، غرض تمام چیزوں میں اسلام نے اپنے پیروکاروں کو نہ صرف یہ کہ طہارت و نظافت اور صفائی ستھرائی کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے، بلکہ ان کی تمام عبادات کی صحت و درستگی کو پاکیزگی کے ساتھ مشروط بھی قرار دیا ہے. احادیث شریفہ میں طہارت و صفائی کے بڑے فوائد بیان کیے گئے ہیں. ایک روایت میں ہے کہ جو شخص پاکی کی حالت میں سوتا ہے، فرشتے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتی ہیں. ایک روایت میں ہے کہ جو شخص اپنے گھر، آنگن اور استعمال کی چیزوں کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتا ہے تو اس سے فقر و تنگ دستی دور ہو جاتی ہے اور غنا و مالداری نصیب ہوتی ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اچھی طرح وضو کرے، مسجد میں جانے کا اہتمام کرے تو وہ نماز کی حالت میں شمار کیا جاتا ہے جب تک کہ اس کا وضو ٹوٹ نہ جائے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کے دن وضو کی وجہ سے امت محمدیہ کے اعضاء خوب چمکدار اور روشن ہوں گے، اور اسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پہچانیں گے. طہارت کی 3 قسمیں ہیں. ایک حد سے طہارت، یعنی جن حالتوں میں غسل یا وضو واجب یا مستحب ہے، ان حالتوں میں غسل یا وضو کر کے شرعی طہارت و پاکیزگی حاصل کرنا. دوسرے ظاہری نجاست اور پلیدی سے جسم یا اپنے کپڑوں کو یا جگہ کو پاک کرنا. تیسرے جسم کے مختلف حصوں میں جو گندگیاں اور میل و کچیل پیدا ہوتا رہتا ہے اس کی صفائی کرنا، جیسے دانتوں کی صفائی، ناک کے نتھنوں کی صفائی، ناخن اور زیر ناف بالوں کی صفائی وغیرہ. چنانچہ جب تک کوئی مسلمان نجاست حکمیہ یعنی حد سے اکبر اور جنابت سے اپنا بدن پاک نہ کر لے، یا نجاست حقیقہ کی دونوں قسموں، نجاست غلیظہ جیسے پیشاب، پخانہ، بہتے ہوئے خون، شراب اور مرغی، بطخ وغیرہ کی بیٹ وغیرہ سے، اور نجاست خفیفہ حلال جانوروں کے پیشاب اور حرام پرندوں کی بیٹ سے خوب اچھی طرح پاکی حاصل نہ کر لے، اسلام نے اس وقت تک اس کو عبادت کرنے سے منع کیا ہے. البتہ طہارت و نظافت کے متعلق بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جن کے ہوتے ہوئے اگرچہ اس وقت آدمی عبادت تو کر سکتا ہے
مگر ان کو بھی اسلام نے ناپسند کیا ہے، اس لیے ان کا دور کرنا بھی ضروری اور لازمی ہے۔ جیسے نجاست غلیظہ اور گاڑے جسم والی ہو تو وہ 3.5 ماشا وزن تک معاف ہے، اور اگر پتلی ہو جیسے شراب پیشاب تو وہ 1 انگریزی روپیہ کے پھیلاؤ کے برابر جو تقریباً 1.25 انچ کی گولائی بنتی ہے معاف ہے۔ اسی طرح نجاست خفیفہ 1/4 کپڑے یا 1/4 عضو سے کم ہو تو معاف ہے۔ معاف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر اتنی نجاست بدن یا کپڑے پر لگی ہو اور نماز پڑھ لے تو نماز تو ہو جائے گی مگر مکروہ ہوگی، اور قصداً اتنی نجاست بھی لگی رہنا جائز نہیں۔ اسی طرح بعض چیزیں ایسی بھی ہیں جو غلیظ و نجس تو نہیں، البتہ ان کی اپنی مدت سے بڑھ جانا خلاف اولا و افضل ضرور ہے، جیسے بدن کے غیر ضروری بالوں کا اور ناخنوں کا اپنی مدت سے بڑھ جانا۔ تو ان چیزوں کے بڑھ جانے کو بھی اسلام نے طہارت و نظافت کے منافی مانا ہے۔ غیر ضروری بالوں اور ناخنوں کے متعلق اسلام نے یہ اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پیش کیا ہے کہ ہر ہفتے یا 15 دن بعد ان کا کاٹنا سنت ہے، 40 دن تک چھوڑنا جائز ہے اور اس کے بعد گناہ ہے۔ افسوس کہ آج کل کے بعض نوعمر لڑکے اور مرد حضرات، اسی طرح اکثر نوعمر لڑکیاں اور خواتین بڑے فیشن فخر سے اپنے ناخنوں کو غیر ضروری حد تک بڑھائے رکھتی ہیں۔ ماضی قریب کی بات ہے کہ ایک مسلمان طالب علم لندن میں تعلیم حاصل کر رہا تھا۔ وہ جس مکان میں مقیم تھا اس میں ایک انگریز خاتون رہتی تھی اور وہاں مختلف ممالک کے طلبہ بھی مقیم تھے۔ اس عورت نے طالب علم سے کہا، کیا آپ کو میرے کپڑے دھونے پر بھروسہ نہیں ہوتا؟ طالب علم نے جواب دیا، کیوں نہیں، مجھے بھروسہ ہے کہ آپ کپڑے ٹھیک دھوتی ہیں، پھر آپ اپنے کپڑے خود دھو کر میرے حوالے کیوں کرتے ہیں؟ خاتون نے پوچھا۔ طالب علم نے کہا، اگر مجھے کپڑے خود دھونے ہوتے تو میں آپ کے حوالے کیوں کرتا؟ حقیقت یہی ہے کہ میں اپنے کپڑے دھو کر آپ کو نہیں دیتا، ویسے ہی دے دیتا ہوں۔ خاتون نے کہا، پھر یہ کیا بات ہے کہ مجھے دوسرے لوگوں کے زیر جامہ میں طرح طرح کے دھبے اور بدبو محسوس ہوتی ہے، لیکن آپ کے زیر جامہ پر کبھی ایسی کوئی چیز مجھے نہیں ملی۔ طالب علم نے جواب دیا، محترمہ، میں مسلمان ہوں، میرا دین مجھے پاکی اور نظافت کا حکم دیتا ہے۔ اگر میری شلوار یا زیر جامہ پر پیشاب کا قطرہ بھی پھیل جائے تو ایسی حالت میں اس وقت تک نماز نہیں پڑھتا جب تک اسے دھو نہ لوں، اس لیے میرے کپڑوں میں کوئی ناپاک چیز نہیں رہ سکتی، اور جب کپڑے اتارتا ہوں تو وہ پاک و صاف ہوتے ہیں۔ انگریز خاتون بولی، تمہارا اسلام اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی تمہیں تعلیم دیتا ہے؟ طالب علم نے کہا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اللہ کو ہر وقت یاد رکھیں، چنانچہ جب میں بیت الخلاء جاتا ہوں تو پہلے ایک دعا پڑھتا ہوں، نکلتا ہوں تو دوسری دعا پڑھتا ہوں، جب نئے کپڑے پہنتا ہوں تب بھی دعا پڑھتا ہوں، اسی طرح کھانا شروع کرتا ہوں تو دعا پڑھتا ہوں، گھر سے نکلتا ہوں تو دعا پڑھتا ہوں، سونے جاگنے اور زندگی کے ہر اہم کام کے موقع پر ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں وہ پڑھتا ہوں، تاکہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے ساتھ میرا تعلق مضبوط رہے، کیونکہ یہ تعلق ہی صحیح راستے کی طرف میری ہدایت کرتا ہے اور مجھے ایسے کاموں سے باز رکھتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہوں۔ انگریز خاتون کو اس نوجوان کی یہ باتیں بڑی عجیب مگر بڑی دلکش محسوس ہوئیں۔ اس کے بعد اس نوجوان کی نشست و برخاست، اس کے رہن سہن اور عادات و اطوار غور سے دیکھتی رہیں، اور اس کی تہذیب، اس کی شائستگی، اس کی پاکیزگی، اس کی عفت اور فضولیات سے اس کے اجتناب نے رفتہ رفتہ اس خاتون کے دل میں اسلام کے لیے ایک جستجو پیدا کر دی۔ وہ اس نوجوان سے اسلامی تعلیمات کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرتی رہیں، یہاں تک کہ اسلام کی حقانیت اس کے دل میں گھر کر گئی۔ حق کے نور نے اس کے دل کو بھی منور کر دیا، اور وہ نہ صرف یہ کہ خود مسلمان ہوئی بلکہ اپنے خاندان کے متعدد افراد کو بھی مسلمان کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں طہارت و پاکیزگی کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور امت مسلمہ کو حق بات سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔